ہر چیز پر غالب آ جائے کہ جو وہ کہتے ہیں وہ صحیح ہے، میرا وجود، میرا نفس جو کچھ کہتے ہیں یہ سب غلط. تو جب اتنی پاکیزگی اندر آتی ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ کی محبت اس پاک شخص کو حاصل ہو جاتی ہے. پھر جب برتن پاک ہو جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے الہام، اللہ کی طرف سے کشف، اللہ کی طرف سے صحیح خواب، یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں کیونکہ اس آدمی نے اپنے برتن کو پاک کر دیا. حضرت یعقوب صاحب مجددی رحمت اللہ علیہ بھوپال میں تھے. کوئی صاحب ان کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت میں تو اس لیے آیا ہوں کہ آپ سے کچھ سیکھوں. تو انہیں حضرت کو اس کی بعض باتوں پہ اعتراض تھا. حضرت نے فرمایا یہ چیزیں درست کر کے آئیے پھر آگے کا مرحلہ ہوگا. اور انہیں سمجھایا اور فرمایا کہ ہم تو دودھ پیش کر سکتے ہیں، برتن کو بنانا یہ آپ کا کام ہے. تو اس نے کہا کہ برتن بھی آپ ہی بنا دیجیے. تو فرمایا برتن تو نوح علیہ السلام نے بھی نہیں دیا تھا، وہ بھی تو دودھ لے کے جاتے رہے لوگوں کے پاس کہ پاک چیز یہ ہے یہ رکھ لو. برتن اپنا خود صاف کرنا پڑتا ہے، بنانا پڑتا ہے. تو یہ جو اندر کا تزکیہ ہے، اندر جو حرص، حوث، طمع، لالچ، کینہ، بغض، یہ جو چیزیں چھپی رہتی ہیں ان کو انسان خود ہی جانتا ہے کہ کیا ہے اور پھر علاج اس کا کہیں سیکھتا ہے. ورنہ کسی کو کیا خبر کہ کسی کے دل میں اور کسی کی طبیعت میں اندر کیا چیز رہتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات قرآن پاک میں ارشاد فرمائی. ہم ان لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں جن کے متعلق فرمایا کہ اللہ کو ان سے محبت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واللہ یحب المتوکلین، اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو توکل والے ہیں، جو خدا پر بھروسہ کرتے ہیں. اور توکل کا مطلب یہ ہے کہ بندہ کسی کام کے لیے بھرپور محنت اور کوشش کر لے اور اس کا نتیجہ اللہ پر چھوڑ دے کہ اللہ باپ کے حوالے. ساری زندگی کام کر کے محنت کر کے اس کا نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیتا ہے کہ اللہ باپ مالک ہیں، اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے. شیخ سعدی نے تو زندگی کے متعلق بھی عجیب بات کی ہے اور موت کے وقت بس ایسا ہی حال ہونا چاہیے. انہوں نے کہا سپردم بتو مایا ایشرا، ساری زندگی کا سرمایہ میرے مالک تیرے حوالے، تو دانی حساب کم و بیشرا، تو خود ہی حساب کر لے اب کیا کوتاہیاں ہو گئی اور کیا اچھا ہو گیا، یہ سب اب تیرے ہی حوالے ہے، میں کچھ نہیں کہتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شہادت سے پہلے، انتقال سے پہلے ایسے جملے فرمائے تھے. انہوں نے کہا خدا کی قسم اگر میرے پاس اس وقت اتنی زمین، یہ جتنی زمین ہے اتنا سونا ہوتا من حول المطلع، تو یہ جو آگے چیز پیش آ رہی ہے نا، خدا کی قسم میں صدقہ کر دیتا، خیرات کر دیتا. ہوگا کیا جب پیش ہوں گا، یہ کچھ لمحوں کے بعد یہ حال ہو جائے. انہوں نے کہا ڈر لگتا ہے کہ کیا بنے گا. یہ اللہ پر بھروسہ ہے کہ سب کچھ کر کے نتیجہ اللہ کے حوالے کر دے کہ اللہ اب آپ جان لیجئے اس میں سے کیا فائدہ، کیا نقصان، کیا چیز ہے، اب تیرے حوالے. اور بندہ جب اپنا کام کر دیتا ہے پورا، مالک اپنا کام نہیں چھوڑتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آدمی نے تو ساری زندگی ان کے لیے لگا دی اور وہ آدمی کو ناکام کر دیں، نامراد کر دیں. یہ نہیں ہے بات. بندہ تو اللہ سے رحمت مانگتا رہا اور وہ اس سے بارش کی بجائے آگ دے دیں. کبھی خدا کی طرف سے ایسے ہوتا ہے؟ ہر چیز نہیں ہوتا. توکل نام اس چیز کا ہے کہ اسباب اور اسباب اختیار کرنے کے بعد نتائج اللہ کے حوالے کر دے کہ اللہ اس میں سے نتائج جو بھی. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں ایمانہ اتنا زبردست توکل تھا کہ وہ جتنا کام ہو سکتا تھا کر دیتے تھے. اس کے بعد کہتے تھے اب اللہ پر چھوڑ دو کیا چیز ہے، بس اللہ تعالی جانے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی حال. جو کام اللہ نے ان کے ذمے لگایا تھا اس کو انہوں نے پورا کیا. اور اسی لیے آخری حج میں بار بار یہ فرمایا کہ میں تم تک پیغام پہنچا چکا یا نہیں. لوگوں نے کہا پہنچا دیا. تو آپ نے فرمایا اللہ مشہود، اللہ آپ اس پہ گواہ رہیے. لوگ کہتے ہیں میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا، باقی اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ تیرے ہو. ساری زندگی محنت فرماتے رہے
اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا نحن نرزقک، ہم آپ کی زندگی کی ضروریات، معاشیات، یہ سب کچھ ہم پورا کریں گے، آپ بس ہمارا کام کرتے رہے۔ ایک جگہ فرمایا کہ لا نسألک رزقا، ہم یہ چاہتے ہی نہیں کہ آپ کسی کمانے کے چکر میں پڑیں، وہ تو ہم آپ کو خود دیں گے، ہم تو یہ چاہتے ہیں آپ ہمارا کام کرتے رہیں۔ خدا پر توکل اور خدا پر بھروسہ ایسی چیز ہے کہ آدمی کو جہاں کہیں نکلنے کی راہ نظر نہیں آتی، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور اعتماد وہاں سے نکال دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا تذکرہ کیا اور آپ نے فرمایا بادلوں میں فرشتوں نے گفتگو کی اور ایک فرشتے نے ایک بادل سے کہا کہ فلاں جگہ پر جا کر برس۔ وہ آدمی جو سن رہا تھا زمین میں بڑا حیران ہوا اور اس نے کہا کہ کیا بات ہو گئی، اور وہ اس شہر میں پہنچا اور اس باغ میں پہنچا تو اس سے دیکھا ایک آدمی کھڑا ہے، تو اس نے کہا اللہ کے بندے تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام یہ صحیح مسلم میں سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت۔ انہوں نے جب اپنا نام بتایا تو انہوں نے کہا کہ آپ کا یہ باغ اپنا؟ اس کہا اپنا۔ اس کا آپ کیوں پوچھتے ہیں؟ کہنے لگے اس لیے کہ میں نے فلاں جگہ پہ ایک دن آواز سنی، کسی فرشتے نے بادل دے جا کے کہا کہ برس جا وہاں، اور وہ بادل برسا ہوگا۔ آپ کیا ان کا اس دن بارش ہوئی تھی؟ تو اس نے کہا وہ کون سا کام ہے جو آپ کرتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے آپس میں تذکرہ کر رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا کچھ کام نہیں کرتا، اس بات سے جتنی چیزیں ملتی ہیں، جتنا پھل ہوتا ہے، ایک حصہ اپنی ضروریات کے لیے رکھ دیتا ہوں اپنے بچوں کے لیے، اور دوسرا حصہ پھر اسی باغ پہ خرچ کر دیتا ہوں، اور تیسرا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں، جو مسکین مسافر جو آتا ہے اسے کھلا دیتا ہوں، بس میں تو یہ کام کرتا ہوں۔ اس نے کہا اسی لیے تمہارا نام اللہ کے فرشتے لے رہے تھے کہ اس کے باغ میں جا کے برسو۔ یہ اس سے معلوم ہوتا ہے بندے نے اپنا کام نہیں چھوڑا، مالک نے بھی اپنا کام نہیں چھوڑا۔ پورے شہر میں کہیں بارش نہیں ہو رہی تھی، اس کے باغ پہ بارش ہو گئی، اس لیے کہ اس نے اپنا کام کر لیا، انہوں نے اپنا کام کر لیا۔ اللہ کو جو ربط ہے اپنے بندوں کے ساتھ، کبھی بھی وہ اپنا کام نہیں چھوڑتے، بندہ اپنا کام کرتا رہے، معافی مانگتا رہے، معافی ملتی رہتی، پناہ مانگتا رہے، اللہ سے پناہ ملتی رہتی، پناہ نہیں مانگتا۔ لوگوں نے اس چیز کو بھلا دیا ہے کہ خدا سے پناہ مانگے، حالانکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں تقریباً یہ فرماتے تھے کہ نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں اپنے نفس کے شر سے اور اپنے کرتوت، اپنے برے اعمال کی سزا سے۔ یہ بھی تو دعا ہے، اللہ سے پناہ مانگتا رہے۔ اس عورت نے اپنی بچی کو خدا کی پناہ میں دے دیا اور اس نے کہا کہ اللہ اگر میرے یہاں بیٹا پیدا ہوگا تو میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اور جب پیدا ہوا تو اللہ فرماتے ہیں فلما وضعتها، اور جب اس نے جنم دیا تو وہ لڑکی تھی اور وہ افسوس سے بولی اور کہنے لگی انی وضعتها انثى، اللہ میرے یہاں تو بچی پیدا ہو گئی، بیٹی پیدا ہو گئی، کیا کروں؟ بیٹا پیدا ہوتا تو تیری راہ میں چھوڑ دیتی۔ اللہ نے فرمایا واللہ اعلم بما وضعت، اللہ ہی جانتا تھا کہ کس غضب کا مقدر ہے اس بچی کا، یہ کوئی معمولی لڑکی تھی۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں اس نے کہا وانی سمیتها مریم، اللہ میں اس کا نام مریم رکھتی ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر اس نے کہا کہ انی اعیذها بک، اللہ میں اپنی اس مریم کو وذریتها، اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں مالک دے دی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتقبلها ربها بقبول حسن، اللہ نے اس بچی کو قبول کر لیا بہت ہی اچھی طرح، وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اللہ نے بھی اس بچی کی پرورش کی بہت ہی اچھی، وہ ماں نے اولاد کو خدا کی پناہ میں دے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو روتا ہے، اور اس کے رونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ شیطان اس کی پسلیوں میں کچھ اپنی انگلی یا انگوٹھے سے حرکت دیتا ہے، اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے کہ ان کی نانی نے پہلے ہی اپنی بچی کو اور اس کی اولاد کو اللہ کی پناہ میں دے دیا۔
یہ ہے خدا کی پناہ. اللہ سے پناہ مانگتا رہے، خدا کی طرف سے پناہ ملتی رہتی ہے. توبہ کرتا رہے، معافی ملتی رہتی ہے. رزق حلال کا مانگتا رہے، خدا بھی حلال کے رزق کے ذرائع پیدا کرتا رہتا ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں وہ اپنا کام چھوڑ دیں، جب تک کہ بندہ اپنا کام کرتا رہے وہ بھی ہوتا رہے. یہ خدا پر بھروسہ، یہ خدا پر توکل. حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے اور کوئی آدمی آیا مانگنے کے لیے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا اس وقت تو کچھ نہیں ہے، تم بیٹھو. اور پھر سے بھیجا اپنے بیٹے کو گھر میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو، اور فرمایا کہ جاؤ اور اپنی والدہ سے کہو کہ جو پیسے رکھے ہوئے تھے وہ بھیج دیں کسی کو دینے. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان سے کہو کہ یہ پیسے تو آٹا اور چاول جو گھر کے لیے چیزیں جو خریدنی ہیں اس کے لیے رکھے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ 80 بھیج دو. انہوں نے بھیج دیے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے دیے. تو لوگوں نے کہا امیر المومنین یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کہ علی یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بس اللہ ہی پہ بھروسہ ہے، جو چیز ہمارے پاس تھی اللہ کی راہ میں دے دی اور اللہ کا وعدہ ہے 10 گنا زیادہ دینے کا، اللہ پر بھروسہ ہے. اس آدمی کا کام زیادہ ضروری. حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے تھے بیٹھے ہوئے تھے اور ایک آدمی 2 اونٹنیاں لے کے آیا اور اس نے کہا امیر المومنین یہ 2 اونٹنیاں ہیں اور یہ بیچنا چاہتا ہوں اور وقت نہیں ہے، آپ بیچ لیجئے، اپنا نفع اس میں رکھیے اور اس کے بعد میرے پیسے مجھے دے دیجئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دونوں اونٹنیاں بندھوا دی. وہ آدمی اپنے کام پہ چلا گیا. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تھوڑی دیر میں ایک آدمی آیا اور اس نے پوچھا یہ 2 اونٹنیاں بیچنے کے لیے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا ہاں. اس نے کہا کتنے کی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا 25,000. اس نے کہا نہیں 2,000. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نکال پیسے، اس نے پیسے دیے اور دونوں اونٹنیاں اس کے حوالے کر دی. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا یہ 1000 تو اپنی ماں کو دے آؤ، انہیں کہو 80 کے عوض میں 800 ملنے چاہیے تھے، میرے مالک نے 200 اور زیادہ بھیج دیجیے اور یہ 1000 روپیہ اس کو دے دیں گے 50%. یہ اللہ پر بھروسہ نہیں ہے کیا؟ اللہ پر ایمان ایسا ہی تھا ان لوگوں کا کہ جو چیز ہے اللہ کی طرف سے توکل، خدا پر بھروسہ، اپنی نیت اور اعمال صحیح رکھو، اللہ کی طرف سے برکات آتی رہیں گی، خسارہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز ارشاد فرمائی ہے کہ کن لوگوں سے خدا کو محبت ہے. اللہ نے فرمایا ہے واللہ یحب المحسنین، اور اللہ کو ان لوگوں سے محبت ہے جو احسان کرتے رہتے ہیں. بڑی صفت ہے، بڑی خوبی ہے انسانوں کی کہ وہ احسان کرتا رہے دوسرے کے ساتھ. اور احسان کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے ساتھ نیکی کر کے اس کا عوض سوائے اللہ کے کسی سے طلب نہ کرے. یہ بڑی مشکل چیز. احسان کرتا ہے 10 روپے کا اور پھر یہ سمجھتا ہے کہ اس کا جواب مجھے ملنا چاہیے. سورہ مدثر کی ابتدا میں ہی اللہ نے فرمایا وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، اور احسان اس لیے نہ کرنا کہ اس کے عوض میں تمہیں اس سے زیادہ دیا جائے. احسان کی روح ختم ہو گئی نا، وہ تو پھر تجارت ہو گئی کہ چونکہ ہم نے نیکی کی ہے لہٰذا یہ بھی ہمارے ساتھ نیکی کریں. ہم نے عید پہ عید کارڈ بھیج دیا، ان کی طرف سے بھی سوئیاں تو آنی چاہیے، کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے. وہ اگر اللہ کے لیے احسان کیا تھا پھر اس کے بعد یہ توقع رکھنی، یہ اس احسان کی روح کے منافی. اور جس پر بھی احسان کرے گا، جس کے ساتھ بھی نیکی کرے گا، خدا اس کا اجر دے گا. اور اللہ کے لیے جب کرے گا تو پھر تو یقیناً اس کا اجر ملے گا. اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ احسان کرنا، ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا، یہ اور بھی اس سے سوا ہے، اس سے کئی زیادہ بلند و برتر چیز ہے. اس لیے کہ ان کے ساتھ نیکی تو گویا تعالی شانہ کے ساتھ نیکی ہے، اور پھر اللہ ایسے انسان کو ناکام نہیں رہنے دیتا. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں برمکیوں سے کسی نے پوچھا، اور یہ برامکہ ہارون الرشید کے دایاں ہاتھ تھا گویا. سب جانتے ہیں برمکیوں کا کیا مرتبہ تھا سلطنت عباسیہ میں. تو انہوں نے کہا یہ اتنا قرب جو حکومت کا ملا ہے ہم سمجھتے ہیں سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے. تو ان سے پوچھا گیا کہ سفیان ثوری کا اور تمہارا کیا تعلق؟ تو انہوں نے کہا ہمارے جد امجد نے
سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت آپ حدیث پڑھتے پڑھاتے رہیے، بس اس کے علاوہ کچھ کام نہ کیجیے، باقی سارے کام میرے ذمے ہیں. اور وہ میرے دادا 10,000 کی تھیلی انہیں دے آتے تھے، پھر اس کے ختم ہونے سے پہلے پھر دے آتے تھے، پھر دے آتے تھے. یہ اتنے احسانات انہوں نے ان کے ساتھ کیے ہیں. اور وہ سجدے میں سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ دعا فرماتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ جس طرح اس نے ہمیں دنیا سے بالکل بے فکر کر دیا، پروردگار قیامت میں اسے بھی بے فکر کر. تو وہ کہتے تھے اس دعا کا اثر ہے جو ہم لوگوں پر رنگ لایا ہے کہ اللہ نے دنیا میں بھی بے فکر کر دیا، آخرت بھی ایسی ہی ہو جائے. یہ خدا کے ساتھ تعلق کی دلیل، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ نیکی کرنا. اس میں جو مشکل مرحلہ پیش آتا ہے نا، وہ اس وقت ہے جب وہاں سے بھی جواب ملنا شروع ہو جائے. بڑے غور سے اور سننے کی بات ہے. ہوتا یوں ہے کہ بڑے سے بڑے احسان کے عوض میں بھی جہاں سے دین مل رہا ہے، ایک مسئلہ بھی سیکھ لیا تو اس کا احسان نہیں اتارا جا سکتا. ایک مسئلہ یہی سیکھ لیا کہ بسم اللہ ہر کام کے آغاز میں یوں پڑھتے ہیں، اپنا اپنا جگہ پہ نہیں پڑھتے، ساری زندگی اس پہ عمل کرتا رہے گا تو آخرت بنتی رہے گی. ایک مسئلہ یوں سیکھ لیا کہ جوتے ہمیشہ قبلہ رخ کر کے اتارا کرتے ہیں، کیونکہ چہرہ کسی بھی چیز کا وہ قبلے ہی کی طرف ہونا چاہیے. اب یہ مسئلے پہ عمل کرتا رہے گا، اس کی جزا ملتی رہے گی، اللہ کی طرف سے ثواب ملتا رہے گا. ساری دنیا بھی اس کے عوض میں دے دے گا تو کچھ نہیں، اس لیے کہ یہ بہرحال ختم ہو جانے والی چیز ہے اور وہ ہمیشہ کام آنے والی چیز ہے. مگر ہوتا یوں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو اندازہ ہو جاتا، اللہ تعالیٰ کا علم ہو جاتا ہے اس بات پہ اور وہ لوگوں کو ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ یہ شخص اس نے دین کا نفع اٹھایا اور دنیا اس کے عوض میں دی تھی، اب اس کی دنیا بھی سے لوٹا دی جائے، اب مزید نفع نہیں ہو سکتا، تو وہ اس اللہ اپنے نیک بندے کی طرف سے پھر دنیا بھی ادھر بھیجنا شروع کر دیتا ہے. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے اس کا کہ دنیا کے احسانات بھی پورے ہو جاتے ہیں اور دین جو اس سے سیکھا تھا، جتنا عرصہ عمل کیا وہ تو اس کا ثواب چلتا رہا اور پھر ہوتے ہوتے یہاں سے دین بھی رخصت ہو جایا کرتا ہے. دوسری طرف سے اللہ اپنے اوپر کوئی احسان رہنے ہی نہیں دیتا، خدا اس جگہ سے ہی تعلق کو منقطع کر دیتا ہے. یہ ایسی چیز ہے جو بارہا ہوتی ہے تاریخ میں، اپنی نگاہوں سے دیکھنے والی چیزیں ہیں، مگر انقلابات جو زمانے کے ہیں، جو دن اور رات کا ہیر پھیر ہے، لوگ اس پہ غور نہیں کرتے. یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ نے فرمایا اللہ دن اور رات کو پھیرتا رہے. یہ معاملات ایسے چلتے رہے تو اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ، اللہ تعالیٰ کے لیے محبت، یہ سب کی سب چیزیں ایسی ہیں جو خدا کی محبت کو کھینچ لیتی ہیں اور بندہ اللہ کے نزدیک محترم ہو جاتا ہے. ایک اور مقام پر ارشاد اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یحب المقسطین، اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو انصاف کرتے ہیں. انصاف بڑی مشکل چیز ہے اور خاص طور پہ اپنی ذات کے بارے میں انصاف تو اور بھی مشکل چیز ہے. تصور بھی نہیں ہوتا کہ میں نے یہ غلطی کر دی ہے، اس کا انصاف بھی ہونا چاہیے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں ایک آدمی کا کان پکڑ کے کھینچ دیا اور پھر دوسرے وقت میں سے بلایا اپنے غلام کو اور بیٹھے اس کے سامنے اور فرمایا میرا کان پکڑ کر کھینچ اور ذرا زور سے کھینچنا. اس نے کہا حضرت کیا ہو گیا؟ کہنے لگے ہم نے آج صبح تیرے ساتھ یہ بات کر لی تھی نا، بعد میں خیال آیا نہیں کرنی چاہیے تھی اور یہ تو کرے گا تو تیری جان چھٹے گی. مجبور ہو گیا اس سے عثمان رضی اللہ عنہ کا کان زور سے پکڑ لیا. تو عثمان رضی اللہ عنہ اٹھے اس کے بعد اور کہنے لگے آخرت میں خدا کے یہاں بدلہ نہ دینا پڑے اور دنیا میں ہی حساب برابر ہو جائے. لوگوں یہ کیسا اچھا سودا ہے، کیسی اچھی بات. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے سیکھ لیا تھا کہ اپنا معاملہ صاف کر لیا. وفات سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ دستور بنا رکھا تھا کہ ہر سال حج کے موقع پہ وہ لوگوں کو کہتے تھے خطبے میں کہ لوگوں میں نے ان لوگوں کو اپنے چھوٹوں کو حکومتیں اس لیے نہیں دی کہ یہ تمہاری مال غصب کر لیں،
اور تمہیں بے عزت کر دیں اور اس لیے کہ تمہاری جانوں پر ظلم کریں، میں نے تو انہیں ذمہ داری سمجھ کے حکومت دی ہے، کسی کو کوئی شکایت ہو ہم سے کہیں۔ ایک شکایت جب آئی تو عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے کہا امیر المومنین اگر آپ یوں عام لوگوں کے سامنے اپنے حکمرانوں کو کوڑے لگوانے لگیں گے تو ہماری کیا ضرورت رہ جائے گی لوگوں میں، ہمارا تو دبدبہ روب ختم ہو جائے گا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے مسجد نبوی میں تشریف لائے اور آپ نے لوگوں کے سامنے بیٹھ کے کہا کہ لوگوں میں بھی ایک انسان ہوں اور مجھ سے کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات ہو گئی ہو تو میں اس کے پاس آج کہہ دیتا ہوں کہ وہ مجھ سے اس کا بدلہ لے لے۔ اور کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا تصور بھی کر سکتا تھا؟ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ اٹھے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول اور بدر کے دن یا اور کے دن جب آپ صفیں درست فرما رہے تھے تو آپ تیر سے درست کر رہے تھے اور آپ نے تیر مجھے چبھو دیا تھا، حالانکہ میں بالکل صف میں صحیح کھڑا تھا، وہ میرا بدلہ رہ گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا، فرمایا تو یہ لے تیر اور مجھے چبھو لے۔ اس نے کہا اس دن تو اللہ کے رسول میں نے تو چادر نہیں اوڑھی ہوئی۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اتار اور فرمایا تو اپنا کام کر۔ وہ قریب آئے، تیر پھینک دیا اور چمٹ گئے اور بوسے لینے لگے، کہنے لگے پتہ نہیں پھر کب آپ سے ملاقات ہو، آپ کی بیماری چل رہی ہے، میں تو بس چومنا چاہتا تھا زندگی میں یہ دولت میسر آ جائے۔ یہ تعلق ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور بے نفسی دیکھیے کہ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے اٹھ کے یہ نہیں کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا ہو رہا ہے، بلکہ برابر وہ اپنی بات کرتے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے۔ یہ انصاف ہے۔ آدمی اپنی ذات میں سوچے کہ میں نے کس کس کے ساتھ کیا زیادتی کر دی تو دنیا میں ہی پورا کر لے اسے، بجائے اس کے کہ اللہ کے یہاں آخرت میں جا کے کوئی چیز ایسی کرنی پڑ جائے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت میں خطبہ دیا اور فرمایا کہ کل صبح میرا خیال یہ ہے کہ میں اونٹ تقسیم کروں گا لوگوں میں، اور یہ میں کرنے والا ہوں، انشاءاللہ ایسے ہوگا۔ اگر میں تمہیں بتاتا ہوں صبح میرے پاس کوئی نہ آئے، میں پہلے جا کے معائنہ کروں گا، پھر اس کے بعد جب بلاؤں تب لوگ آئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ساتھ تشریف لے گئے اور مشورہ ہوتا رہا، دیکھتے رہے اونٹوں کو کہ کیا کیا اونٹ ہے۔ ایک اور آدمی بھی ساتھ چلا گیا، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی جو نگاہ پڑی اس آدمی پہ، کہنے لگے تم کیوں آ گئے؟ اس نے کہا اونٹ لینے۔ فرمایا کیسے؟ اس نے کہا مجھے گھر میں بیوی نے کہا کہ نکیل لے جاؤ یہ، اور ممکن ہے حضرت تمہیں بھی کوئی اونٹ دیں تو ہمارا گزارا کچھ ہو جائے گا۔ تو اس سے اللہ نے کہا میں نے منع نہیں کیا تھا کہ صبح مت آنا۔ اس کے جی منع تو آپ نے کیا تھا، لیکن مجھے میری امید لے آئی کہ شاید آپ کچھ دیں۔ تو اس سے رضی اللہ عنہ نے وہ نکیل پکڑ کر اسے ہی دے ماری اور فرمایا نکل جاؤ یہاں۔ وہ چلا گیا، اونٹوں کی تقسیم ہو گئی اور اس سے رضی اللہ عنہ نے اسے بلایا اور ایک نکیل اس کے ہاتھ میں دی اور فرمایا تو وہ بکر کو مار لی۔ اس وقت مجھے غصہ آ گیا تھا، جلدی ہو گئی تھی اور دیکھ کے وہ بکر کو مار لے۔ تو اس سے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا حضرت آپ کی کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے بعد آنے والے بڑی مشکل میں پڑ جائیں گے۔ اگر لوگوں کو یہ عادت پڑ گئی ایسے ہی انصاف لینے کی حکمرانوں سے تو ہم لوگ کیا کریں گے جو بعد میں آپ کے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا عمر اللہ کے ہاتھوں تو مجھے نہیں بچا سکے گا، اسے نکیل مارنی ہی چاہیے۔ اور اس سے نکیل لے لی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو جب مارنے لگا تو اس سے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تو فرمایا اچھا میں ہی کچھ کرتا ہوں۔ اونٹ منگوایا، نکیل منگوائی، کپڑے منگوائے اور اس کے ساتھ دینار درہم رکھے اور اسے اپنے ہاتھ سے پیش کیا اور فرمایا یہ لے لے اور اس شرط پہ معاف کر دے کہ تو اللہ کے یہاں مجھ سے نہیں پوچھے گا۔ اس نے کہا حضرت میں نے معاف کیا، چھوڑ دیا۔ فرمایا خوش ہو؟ اس نے کہا خوش ہو۔ فرمایا اچھا یہ اپنی ذات کے ساتھ انصاف ہے۔ اتنے منصف مزاج لوگ تھے کہ ہم سے کوئی زیادتی ہو گئی، ہم نے کوئی بات کہہ دی، فوراً اس سے رجوع ہو جاتا تھا کہ ایسے نہ ہو۔ یہ اللہ نے اسی لیے فرمایا یحب المقسطین، اللہ کو ان لوگوں سے محبت ہے جو انصاف کرتے ہیں۔ اور انصاف کرتا ہے آدمی اس وقت
جب جذبات سے بلند ہو کر سوچتا ہے، نفرت کے جذبات، محبت کے جذبات سب ایک طرف، اور اس سے بلند ہو کر سوچتا ہے کہ مجھے اس سے محبت ہے، نفرت ہے، بعد کی بات ہے، انصاف کا تقاضا یہ کہ میری اولاد ہے یوں ہونا چاہیے، میرا دشمن ہے اس کے ساتھ یوں ہونا چاہیے، نفرتیں اور محبتیں اپنی جگہ۔ انصاف کی اس سے عجیب تر کوئی مثال ہو سکتی کہ سوید بن غفلہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ عمر رضی اللہ عنہ آئے حج کے موقع پہ مکہ مکرمہ، اور آ کے انہوں نے ہم سے کہا کہ میں دار الندوہ جا رہا ہوں، ایک جگہ تھی جہاں مشورے ہوتے تھے، اور وہاں سے مجھے بیت اللہ قریب پڑے گا تو تم لوگ بھی آنا، اور وہاں ایک خاص کام میں مشورہ کرنا ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کو بلایا، اور عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی چادر اوپر والی اتار کے ایک کھونٹی پہ لٹکا دی، اور اس پر ایک کبوتر آ کے بیٹھا، تو عمر رضی اللہ عنہ نے اشارہ کیا ہاتھ سے، وہ کبوتر اٹھ کے دوسری جگہ بیٹھ گیا۔ جب دوسری جگہ بیٹھا تو اوپر سے ایک سانپ آیا، اس نے کبوتر کو ڈس دیا، کبوتر مر گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب گئے تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا بڑا حادثہ پیش آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا حضرت کیا ہو گیا؟ تو کہنے لگے کہ میں نے اس طرح چادر رکھی، اور پھر جب یہ کبوتر بیٹھا تو میں نے اسے اڑا دیا کہ کہیں میری چادر ناپاک نہ ہو جائے، میں نے نماز کے لیے جانا ہے، اور میرے اڑانے کی وجہ سے وہ دوسری جگہ جا کے بیٹھا ہے، وہاں سانپ نے اسے ڈس دیا اور وہ مر گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مجھے خون بہا ادا کرنا چاہیے، کہ میری وجہ سے اس کی موت آئی ہے، میں نہ اڑاتا تو نہ مرتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا حضرت کوئی ایسی بات ہی سے چھوڑ دیں۔ سہیل کہتے ہیں مجھ سے اصرار سے کہا کہ نہیں ایسی بات ضرور ہے، تم کیا چاہتے ہو عمر اللہ کے یہاں پکڑا جائے؟ تو انہوں نے کہا پھر امیر المومنین ہمارا خیال یہ ہے کہ 2 دانت والی ایک بکری حرم کی حدود میں آپ ذبح کر دیں، اللہ کے یہاں سے یہ آپ کا قتل خطا، جانور کا قتل معاف ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا فتویٰ میرے بھی جی میں یہی آیا تھا، اور پھر بلایا کسی کو اور حکم دیا کہ میری طرف سے یہ چیز ادا کر دو، یہ بکری ذبح کر دو، تاکہ قیامت میں اللہ اس کا حساب مجھ سے نہ۔ یہ ہے انصاف اپنے متعلق، اپنی ذات کے متعلق۔ عجیب خدا پر بھروسہ۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے کا انتقال ہو رہا تھا، اور وہ ایک طرف کو دیکھتے رہے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ میرا بیٹا اس چارپائی کی طرف دیکھ رہا ہے، اس تکیے کی طرف دیکھو۔ تو تکیہ اٹھایا تو نیچے سے 5 یا 7 دینار نکلے۔ لوگ کہتے ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے تو ایسے رونا شروع کر دیا جس سے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہو، اور بار بار کہتے تھے میرے بیٹے یہ تو چھوڑ کے دنیا میں جا رہا تھا، میرا نہیں خیال کہ تیری کھال اتنی مضبوط ہے کہ اس کے مقابلے میں جہنم کی آگ برداشت کرتی، ہمارے گھر میں دنیا کا کیا کام آ گیا۔ یہ خدا کے ساتھ تعلق ہے، اللہ پر بھروسہ اتنا ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ چیز ہمارے لائق نہیں۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے بلا بھیجا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، اور جب میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں تو ایسے رونے کی آواز آ رہی تھی جیسے پتہ نہیں کیا چیز ہو گئی ہے، اور میں نے جب دروازہ کھولا میں نے کہا امیر المومنین اللہ خیر کرے کیا ہو گیا ہے؟ تو انہوں نے اشارہ کیا مجھے، تو میں نے دیکھا طے بطے کچھ بوریاں لگی ہوئی تھی۔ میں نے کہا حضرت ان میں کیا ہے؟ کہنے لگے کہ خطاب کی، اپنے والد کا نام لے کے کہنے لگے کہ خطاب کی اولاد اللہ کے یہاں اتنی بے وقت ہو گئی ہے کہ اللہ نے یہ اتنا مال مجھے دے دیا ہے، افسوس یہ کیا ہو گیا ہے؟ کیا خدا نے یہ طے کر دیا ہے کہ جو نیکی ہو گئی تھی وہ سارا اجر دنیا میں ہی مل جائے گا؟ کیا میری اولاد اس دنیا میں ہی بہ جائے؟ کیا میری اولاد اسی کام میں لگ جائے؟ بار بار یہ کہتے رہے۔ میں نے کہا حضرت یہ بڑی خیر کی چیز ہے۔ کہنے لگے عبد الرحمان اگر یہ خیر کی چیز ہے تو مجھ سے جو 2 پہلے گزرے ہیں اللہ نے یہ خیر انہیں کیوں نہیں دے دی، اور اگر یہ شر کی چیز ہے تو میں کس گناہ سے توبہ کروں کہ اللہ مجھے اس کی آفت سے بچائے۔ کہتے ہیں میں نے مشکل سے انہیں بٹھایا اور میں نے کہا حضرت انہیں تقسیم کر دیتے ہیں، اور جب تک وہ پیسہ رہا وہ گھر نہیں تشریف لے گئے۔ فرمایا ڈر لگتا ہے اللہ کے یہاں سے پوچھا گیا کہ یہ کیا ہوگا تو میں کیا جواب دوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں 2 مرتبہ بیت المال کو خالی صاف کرا کے جھاڑو پھروا کے نماز پڑھی، اور کہنے لگے یہ زمین بھی اللہ کے یہاں گواہی دے گی کہ میں نے اس کے بندوں کا مال اپنے پاس نہیں رکھا، سب تقسیم کر دیا۔
انہوں نے کہا خدا کا ڈر لگتا ہے کہ اللہ نے ہم سے پوچھا ہم کیا جواب دیں گے. اللہ نے جو فرمایا نا واللہ یحب المقسطین، اللہ کو محبت ہے ان لوگوں سے جو انصاف سے کام لیتے ہیں. یہ ہے انصاف، اور سب سے دشوار سر انصاف اپنی ذات کے بارے میں انصاف کرنا ہے. لوگ اعتماد کرتے ہیں، لوگ بھروسہ کرتے ہیں، اور اس اعتماد پر پورا نہ اترنا، اسے ٹھیس پہنچانا، یہ انصاف کے تقاضوں کے خلاف. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کسی نے کہہ دیا یہ وہ شخص ہے جو رات بھر خدا کے حضور میں کھڑا رہتا ہے. امام ابو یوسف فرماتے ہیں اس کے بعد حضرت کی محنت اور بڑھ گئی. ہم نے کہا حضرت اتنی محنت کیوں اب ہونے لگی؟ تو کہنے لگے لوگوں کا میرے بارے میں یہ خیال ہے کہ میں رات بھر نماز پڑھتا ہوں، بڑی حیا آتی ہے کہ اللہ تو مجھے نیک نام کر دے اور میں حقیقت میں اتنا نیک نہ ہوں. یہ اپنے نفس کے ساتھ انصاف، اپنی اولاد کے ساتھ انصاف، اپنے گھر کے ساتھ انصاف، اور اتنی کڑی چیز، اتنا کڑا معیار رکھتے تھے کہ گویا اپنی نیکی نیکی ہی نہیں ہے اور دوسروں کی نیکیاں ہیں جو سامنے آنے والی چیز. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہی کا دور، انہی کا واقعہ کہ ایک عورت کے متعلق پتہ چلا کہ یہاں ہر طرح کے افراد آتے ہیں اور اس کا شوہر جہاد پہ گیا ہوا. تو عمر رضی اللہ عنہ فرمایا اس سے کہنا مجھ سے ملے، اور اسے جب بلایا تو اس نے کہا ہائے